وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو کیوں پیدا کیا۔ جو ہماری موضوع سخن تھی آیت مبارکہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کر سکیں۔ سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ عبادت کیا ہے، تو جس کے ضمن میں نے عرض کیا کہ ہر وہ کام جس کو انسان کرنے کے لیے ارادہ یہ رکھتا ہو کہ اس کام کے بدلے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، وہ عبادت کہلاتا ہے۔ اور جو ارکان اسلام ہمارے اوپر نافذ کیے گئے، جب ہم ان کی ادائیگی کرتے ہیں تو ہم عبادت کرتے ہیں۔ آج کا موضوع پچھلے موضوع سے ملتا جلتا، کچھ اسی کو بڑھائیں گے اور کچھ تھوڑا سا اس میں مزید ایڈ کریں گے۔ پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ نماز ہمارے اوپر جو فرض کی گئی اور ہمارے دین اسلام کا اہم ترین رکن ہے، یہ نماز، اس نماز کا مقصد کیا ہے؟ سب سے مین چیز، جب تک انسان کو مقصد پتہ نہ ہو، انسان اس چیز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بغیر مقصد کے چلتے رہتے ہیں۔ جو اپنی زندگی میں کوئی مقصد اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کے چلتے ہیں، وہ منزل پہ بہت جلدی پہنچتے ہیں۔ نماز، آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے بارے سے پتہ چلتا ہے، نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے۔ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، اور حضور علیہ السلام محبوب رب العالمین، تاجدار مدینہ، راحت عاشقاں، آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی سرکار فرماتے ہیں، الصلاۃ قرۃ عینی، کہ نماز محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب اتنی اہمیت کی حامل نماز، جہاں پہ اس کے روحانی فائدے ہیں، وہاں پہ اس کے جسمانی فائدے کیا ہیں؟ میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا کہ نماز جب ہم شروع کرتے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے ہمیں وضو کرنا پڑتا ہے۔ اور وضو کیا ہے؟ وضو دراصل اپنے ان اعضاء کو، جسم کے ان حصوں کو دھونے کا نام ہے جو ہمارے باہر رہتے ہیں، چھپے ہوئے نہیں رہتے، ظاہر رہتے ہیں۔ مثلا ہمارے ہاتھ چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہمارا چہرہ چھپا ہوا نہیں ہے، ہمارے پاؤں چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ ان اعضاء کو دھونے کا نام وضو ہے۔ تو کہا کیوں کہ نماز سے پہلے وضو رکھا گیا؟ اس لیے نماز سے پہلے وضو رکھا گیا تاکہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو وہ جو تمہارے اعضاء ظاہر ہیں ان کو تم صاف اور ستھرا کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں آؤ۔ نماز کے بارے میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا کہ نماز ہمیں عجز اور انکساری کا درس دیتی ہے۔ نماز ہمیں اس چیز پہ فوکس کرواتی ہے کہ تمہارے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ آج ایک اور بات بھی کرتے ہیں، پچھلے جمعہ جہاں پہ بات ختم کی تھی وہیں سے شروع کر دیتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جو ہماری نماز پڑھنے کا طریقہ کار منتخب کیا گیا، جو ہمارے اوپر نافذ کیا گیا، وہ طریقہ یہ ہے کہ جب ہم نے کہہ دیا اللہ اکبر نیت کرنے کے بعد، اب ہم نے ہاتھ باندھ لیے، ہماری نماز شروع ہو گئی۔ ہم نے ہاتھ باندھے، نماز شروع۔ اب ہماری نماز اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ اب ہم نے ہاتھ باندھ لیے ہیں تو اب ہاتھ پھیلانے نہیں ہیں، اپنی کوہنیوں کو ہم لمبا نہیں کر سکتے،
کیونکہ یہ نماز کے خلاف ہے. جیسے ہم نماز کے اندر کھڑے ہو کے کسی دوسرے کے معاملے میں کبھی کسی دوسرے کو ٹانگ نہیں مار سکتے، ہمیں اپنی ایک ترتیب سے رہنا پڑتا ہے، ایک طریقہ کار سے رہنا پڑتا ہے. اسی طرح جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کے لیے جاتے ہیں، سجود کے لیے جاتے ہیں، تشہد کے لیے جاتے ہیں، تو ہم ایک ترتیب سے چلتے ہیں. نماز دراصل ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ بھائی جیسے تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو اور تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ تم کسی دوسرے کو تنگ کرو. وہ جو تمہاری لوکیشن ہے، وہ جو تمہاری جگہ ہے، وہ جو تمہاری پلیس ہے جہاں پہ تم کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہو، اگر تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو تو پھر تمہیں سائڈ والے، دائیں والے کا بھی اور بائیں والے کے بھی ہر طرح سے خیال رکھنا پڑتا ہے. تمہاری وجہ سے اسے تکلیف نہ ہو، تمہاری وجہ سے اس کی جگہ میں تنگی نہ ہو. جب ہم نماز میں ان ساری باتوں کا خیال رکھتے ہیں تو پھر ہمیں نماز سے باہر بھی ان ساری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ دراصل چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جن کو ہم نے کبھی فوکس نہیں کیا، کبھی ہم نے ان پہ غور و فکر نہیں کیا. ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں مولانا روم کی بارگاہ میں حاضر تھا آپ کے مزار اقدس پہ. بات بڑی لائق توجہ ہے. حضرت مولانا روم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ان کے دربار اقدس پہ حاضر تھا اور میرا عشق جڑا ہے مولانا رومی سے. کہتے ہیں کہ ہم دو لوگ تھے جو پاکستان سے گئے ہوئے تھے مولانا روم کے مزار پہ. کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں کھڑے تھے تو وہاں سے ایک بندہ ہم سے ملا، ایک ایسے فرد سے ہماری ملاقات ہوئی جس نے مجھے یہ کہا کہ بھائی میں نہ تمہیں مولانا روم کی جو مثنوی ہے وہ پوری سمجھا سکتا ہوں صرف آدھے گھنٹے میں، جو کہ بے شمار جلدوں پہ منتخب ہے، بہت بڑی کتاب ہے مثنوی مولانا روم، مثنوی رومی جس کو کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں مولانا روم کی مثنوی جو ہے وہ آدھے گھنٹے میں تمہیں سمجھا سکتا ہوں. کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا شوق ہوا کہ کیسے یہ آدھے گھنٹے میں اتنی بڑی کتاب ہمیں سمجھا سکتا ہے. تو ہم نے اسے کہا کہ بھائی ہمیں سمجھائیں. اس نے کہا کہ آپ نے کہاں جانا ہے؟ ہم نے اسے بتایا کہ ہم نے فلاں ہوٹل پہ جانا ہے. تو اس نے کہا میرا گھر بھی اسی طرح ہے، اسی راستے پہ ہے. کہتے ہیں کہ ہم دو لوگ یہاں کے تھے، ایک ہمارا ڈرائیور تھا، ایک ہمارا وہاں پہ ساتھی تھا جو ہمیں ایریا دکھا رہا تھا. تو چار لوگ ہم پہلے تھے، پانچواں وہ ہمارے ساتھ ہوا. جیسے ہم گاڑی میں سوار ہونے لگے تو اس نے ہمیں یہ کہا کہ بھائی میں مولانا رومی کی مثنوی تو تمہیں سمجھا سکتا ہوں آدھے گھنٹے میں، لیکن میری ایک پہلی شرط یہ ہے کہ جب ہم گاڑی میں سفر کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو درمیان میں بیٹھوں گا، درمیان میں بیٹھوں گا. تو کہتے ہیں ہم نے اسے آسانی سے قبول کر لیا کہ بھائی تم بیٹھو. کیونکہ کہتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید ہو سکتا ہے یہ درمیان میں اس لیے بیٹھنا چاہ رہا ہے کہ یہ درمیان میں بیٹھے گا، دو فرنٹ پہ ہوتے ہیں، تین بیک پہ ہوتے ہیں گاڑی میں. کہتے ہیں کہ اس نے کہا جو پچھلی سیٹ ہے 3 سیٹر پہ اس کے درمیان میں بیٹھوں گا. تو ہم نے اس لیے سوچا کہ شاید یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ کہتا ہوگا کہ جب میں بولوں گا تو میری آواز چاروں کو برابر سنائی دے، میں سینٹر میں ہوں گا. تو ہم نے اسے بٹھا لیا، سفر شروع ہو گیا. کہتے ہیں کہ کچھ 10-15 منٹ کا سفر ہم نے طے کیا اور 10-15 منٹ کا سفر طے کرنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ پلیز تھوڑی دیر کے لیے گاڑی کو روکیں، میرا گھر قریب آ گیا ہے. ہم نے گاڑی روکی. ابھی تک اس نے ہمیں مولانا روم کی مثنوی نہیں سمجھائی. ہم اس بات پہ پریشان ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ میں آدھے گھنٹے کے اندر تمہیں مولانا روم کی پوری مثنوی سمجھا سکتا ہوں. 15 منٹ گزر چکے ہیں لیکن اس نے ابھی تک کچھ نہیں بتایا اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ میرا گھر قریب آ گیا. تو گاڑی روک رہے ہیں. ہم نے مہمان تھا، ہم نے گاڑی روکی کیونکہ ہماری اس سے کمٹمنٹ ہو چکی تھی، ہماری ڈیل ہو چکی تھی، ہمارا معاہدہ ہو چکا تھا کہ یہ ہمیں سمجھائے گا. تو ہم نے سمجھنے کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے ہم روک دیتے ہیں. جب ہم نے گاڑی روکی تو وہ گھر گیا اور جلدی سے واپس پلٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک ڈش تھی اور ڈش کے اندر چند ایک پیالے تھے اور ان پیالوں کے اندر سوپ تھا. کہتے ہیں کہ وہ لے کے ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں گھر گیا تھا، مجھے پتا تھا میرے گھر میں کدو کا سوپ بنا ہوا ہے جو کہ بہت خوبصورت، بہت لذیذ، مزیدار ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ کیوں نہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں، کیوں نہ میں آپ کو سرو کروں. کہتے ہیں کہ وہ جب لے کے ہمارے پاس آیا تو ہمیں پینا پڑا. کہتے ہیں کہ جب ہم نے پیا تو بہت مزے کا تھا. تو جیسے ہم نے اس کا سوپ پیا تو اس نے کہا بھائی مولانا رومی کی مثنوی میں نے آپ کو سمجھا دی، مولانا روم کی مثنوی سمجھا دی. وہ کہتے ہیں کہ
ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ تو نے تو کوئی بات ہی نہیں کی، کوئی لیکچر نہیں دیا، کوئی بات نہیں کی، کوئی گفتگو نہیں کی، بس گھر گئے اور آ گئے ہو. اس نے کہا کہ مولانا روم کی جو پوری مثنوی ہے یہ صرف 2 باتوں پہ فوکس کرتی ہے. وہ یہ ہے کہ جہاں پہ تم بیٹھے ہو، جب میں آپ کے پاس بیٹھا تھا گاڑی میں، دربار مولانا روم سے لے کے میرے گھر کے آنے تک، کیا میں نے کسی کو کونی ماری ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہتے ہیں مولانا رومی کی مثنوی کا پہلا سبق یہ ہے جہاں پہ تم رہتے ہو وہاں پہ تمہارے رہنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اور دوسری مولانا روم کی مثنوی کیا چیز ہمیں درس دیتی ہے؟ وہ یہ دیتی ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے کوشش کرو اس میں سے کسی دوسرے کو فائدہ ہو. حضور والا یہ ایک بنیادی چیزیں ہیں. میرا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، میرا ایک اپنا سوچ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. جو ہمارا دین ہمیں جس چیز کا درس دیتا ہے ہم اس چیز پہ فوکس کیوں نہیں کرتے؟ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں، حج تو کرتے ہیں، زکوٰۃ تو دیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے ان چیزوں کے بارے میں سوچا نہیں ہے کہ نماز ہے کیا. نماز دراصل ہے کیا؟ روزہ ہے کیا؟ زکوٰۃ ہم کیوں دیتے ہیں؟ حج ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ جتنے بھی سلسلے ہیں، یہ جتنے بھی فرائض ہیں، دراصل میں یہ ایسے فرائض ہیں جو انسان کو ایک عبادت تو ہے، لیکن اللہ نے عبادت اس کام کو رکھا جس میں مخلوق کے لیے خیر چھپی ہو، جس میں مخلوق کے لیے خیر چھپی ہو. اب وہ کہہ رہا ہے مولانا مثنوی یہ کہہ رہی ہے کہ تمہاری زندگی کے 2 مقصد ہونے چاہیے. جہاں پہ تم بیٹھے ہو وہاں پہ تمہارے بیٹھنے سے تمہارے ساتھ والے کو تکلیف نہ ہو. اور یہی بات ہمیں نماز دیتی ہے کہ جب تم جماعت میں کھڑے ہو گئے ہو، جب تم اللہ کی بارگاہ میں آ گئے ہو، نماز میں کھڑے ہو گئے، اور نماز ہم دن میں 5 مرتبہ ادا کرتے ہیں، اور 5 مرتبہ ہی ہماری دن میں بار بار یہ پریکٹس کروائی جا رہی ہے، ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ دیکھو تم اللہ کی بارگاہ میں آ گئے ہو، اب تم نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہو، تو تمہاری نماز تمہیں اس چیز پہ فوکس کرتی ہے، تمہاری نماز تمہیں اس چیز پہ ٹریننگ کرواتی ہے کہ جب تم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ تو تمہارے کہنی بڑی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، تمہاری کوہنی دوسرے کو نہیں لگنی چاہیے، تمہارا پاؤں دوسرے کی ٹانگوں کے درمیان نہیں جانا چاہیے، نہ دائیں والے کو نہ بائیں والے کو. اب کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہو اور نماز میں کھڑے ہم ایسے ہی ہاتھ کر کے دوسرے کو چھیڑخانی کر رہے ہو، اس کو خارش ہو رہی ہو تو ہم اسے کہیں کہ بھائی تو رک جا، میں تیری کمر پہ خارش کر دیتا ہوں. اس کی شلوار اوپر ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی تو رک جا، میں تیری نیچے کر دیتا ہوں. یہ تھوڑی میں مثالیں دے رہا ہوں. کیوں دے رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہ بھائی جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور دوسرے کے معاملات میں کچھ نہیں کہتے تو نماز کے باہر ہم جا کے دوسرے کے معاملات میں کیوں جا کے انوالو ہوتے ہیں؟ ہمارا اپنا مقصد ہے. کہتے ہیں کہ تمہاری زندگی وہ زندگی ہے، اگر تم کسی کے لیے آسانی پیدا نہیں کر سکتے تو کم از کم کوشش یہ کرو کہ کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنو. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، جو آج میں نے موضوع منتخب کیا تھا، قرآن کریم کی جو پہلی آیت ہے، سورۃ کریم، جسے ام القرآن کہا گیا ہے، قرآن مجید کا ماں کہا گیا ہے. بعض نے کہا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بے شمار نام ہیں اور ان میں سے ایک نام یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو قرآن کریم کا دل کہتے ہیں. یہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ دراصل دعائیہ ہے، یہ دعا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اللہ کی تعریف کر لی، پھر بھی اس کی تعریف کر لی، تیسری مرتبہ بھی تعریف کر لی، پھر ہم اس سے جب مانگتے ہیں تو پھر ہم نماز میں، اب دیکھیں نا، اب ہم نماز میں کھڑے ہو کے ہم نے وضو بھی کیا، صاف ستھرے کپڑے بھی پہنے، اپنے اعضائے ظاہر کو مطلب چہرے کو بھی دھویا، ہاتھوں کو بھی دھویا، پاؤں کو بھی دھویا، ہم نے وضو کے تمام سارے فرائض، واجبات، مستحبات سارے ادا کیے. اب ہم اللہ کی بارگاہ میں آ گئے.
اب ہم نے کیا کیا؟ کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا جو سورہ فاتحہ پہلا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، اور جو مالک ہے دین کے دن کا، یعنی کہ قیامت کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اہل علم نے یہ کہا کہ انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے اس وقت تک وہ عمل کر نہیں سکتا جب تک اللہ کی رحمت اس میں شامل حال نہ ہو۔ میں بول رہا ہوں، میں اس وقت تک بول نہیں سکتا جب تک میرے رب کا اذن نہیں ہوگا، میرے رب کی اجازت نہیں ہوگی، میرے رب کا حکم نہیں ہوگا، کیونکہ بطور مسلمان ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا میرے رب کے اذن کے بغیر۔ حضرت بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بارگاہ میں کسی بندے نے سوال کیا، بی بی یہ بتائیں کہ اللہ توبہ کس کی قبول کرتا ہے؟ اللہ توبہ کس کی قبول کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ توبہ اس کی قبول کرتا ہے، اسی کی تو قبول کرتا ہے جس کے دل میں توبہ کا خیال لا دیتا ہے۔ جب تک وہ خیال نہ ڈالے، جب تک وہ خیال نہ ڈالے، ہم کون ہوتے ہیں توبہ کرنے والے؟ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب وہ بخشنے پہ آتا ہے تو پھر بہانے دیتا ہے۔ اب اتنا پروٹوکول، اتنا انتظام تو میرے اللہ نے کر دیا کہ ہمیں اپنے گھر، ہمیں اپنی دہلیز میں، اپنی چوکھٹ پہ آنے کی توفیق دے دی، لیکن پھر بھی ہم کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اور پھر کہتے ہیں صراط الذین انعمت، یا اللہ ہمیں اسی راستے پہ چلا جن پہ تیرے انعام یافتہ لوگ چلے ہیں، جن پہ تیرے انعام یافتہ لوگ چلے ہیں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ اس راستے سے بچا جن لوگ راستے پہ چلنے والے لوگوں پہ تیرا غضب ہوا۔ اب بات یہاں پہ بڑی لائق کی توجہ ہے، یہ جتنی میں نے گفتگو کی اب نچوڑ کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کے انعام یافتہ لوگ؟ کیونکہ ہمارا اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے تو ہمارا حق بنتا ہے ہم بیٹھ کے غور و فکر کریں، اور اسی لیے کہا گیا کہ قرآن آسان بھی ہے اور قرآن مشکل بھی ہے۔ قرآن آسان بھی ہے، قرآن مشکل بھی ہے۔ مشکل ایسے ہے کہ جب تم بغیر فکر کے، بغیر غور و فکر کے پڑھو گے تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، اور جب تم اس پہ غور و فکر کرو گے تو پھر تمہیں آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے گا۔ ہم کتنی دفعہ اس سورت کو پڑھتے ہیں اور کتنی دفعہ اس بات پہ توجہ کرتے ہیں، کتنی دفعہ اس بات پہ سوچتے ہیں آیا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں؟ کیا اللہ کا انعام یہ ہے کہ وہ جنت عطا کرے گا؟ کیا اللہ کا انعام یہ ہے کہ وہ جنت عطا کرے گا؟ اور اللہ کا غضب یہ ہے کہ وہ دوزخ عطا کرے گا؟ بات میری بڑی لائق توجہ ہے۔ اللہ کا انعام ہمارے نزدیک جو ہم نے کرائیٹیریا رکھا، جو ہم نے حد بنائی، جو ہم نے اپنے ذہنوں میں اس تصور کو پالا کہ انعام یافتہ وہی لوگ ہیں اللہ جنہیں جنت عطا کرے گا، اور وہ لوگ اللہ کے غضب کے مستحق ہوں گے جنہیں اللہ دوزخ دے گا۔ حضور والا میرا سوال یہ ہے کہ اگر جنت اور دوزخ ملنی ہے، وہ تو ملنی ہے فوت ہونے کے بعد۔ ڈیتھ ہوئی بندے کی، انتقال ہوا، فوت ہوا، اس کے بعد وہ قبر میں گیا، پھر جب اس کا سوال و جواب ہوگا اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ یہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا۔ اور قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، ہم دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اگر وہ مرنے کے بعد انعام یافتہ ہوئے پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ انعام یافتہ ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اگر ہم نے صرف ایک ہی کرائیٹیریا رکھا، اگر ہم نے صرف ایک ہی پیمانہ رکھا، اگر ہم نے صرف ایک ہی تصور رکھا کہ اللہ کا انعام یہ ہے کہ جنت مل جائے، اللہ کا غضب یہ ہے کہ بندہ دوزخ کا حقدار ہو جائے، اگر یہ صرف دو ہی چیزیں اس کے انعام اور غضب کی
حد بتاتی ہیں تو پھر ہمیں اپنی زندگی میں مثال کے طور پہ ہمیں کیسے